اب دوبارہ جنگ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا 17 جون کو، وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پچھلے 24 گھنٹے میں پہلی مرتبہ ایک بیان سامنے آیا ہے، اور اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے بات چیت اور مذاکرات کی درخواست کی تھی، اس لیے ہم نے الاؤ کر دیا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ترکی سے روانہ ہونے کے تقریباً 24 گھنٹے بعد ٹرمپ کا بیان سامنے آیا، جس پر لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا، کیونکہ ٹرمپ عموماً خاموش نہیں رہتے ہیں، وہ لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت دوبارہ ایران کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، لیکن 17 جون کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ اوور ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے۔ یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں۔ ادھر قطر کا ڈیلیگیشن تہران پہنچ گیا ہے، اور قطر، ایجپٹ اور پاکستان دوبارہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ شروع نہ ہو، اور جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر دونوں دیش عمل کرے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی دیش اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے معاملہ کیسے بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اس کو میں آگے آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کی تقریب مکمل ہو چکی ہے، ان کی تدفین ہو گئی ہے مشہد میں امام موسیٰ رضا کے مزار میں، اور ایران کی میڈیا نے آیت اللہ علی خامنئی کے قبر کی تصویر جاری کر دی ہے، ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ 7 روزہ تقریب مکمل ہو چکی ہے، اور نماز جنازہ ادا کرائی ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے، جس کی بھی تصویر اور ویڈیو ایران کی میڈیا نے جاری کیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی سامنے نہیں آئے۔ جمعرات کو مشہد میں نماز جنازہ ادا ہونی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے یعنی بدھ کی رات سے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ کی شروعات ہو گئی۔ امریکہ نے لگاتار ایران پر حملہ کیا۔ تہران اور مشہد کو جوڑنے والی جو ریلوے لائن ہے اس پر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ بندر عباس کا جو کنٹرولنگ ٹاور ہے اس کو امریکہ نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ نیوکلیئر سائٹس پر بھی امریکہ نے نشانہ بنایا۔ پہلی رات میں 80 ٹارگٹ کو نشانہ بنایا، اس سے اگلی رات میں امریکہ نے 90 ہدف کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ رات بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور ایران نے بھی جوابی حملہ کیا ہے اردن میں موجود امریکی فوجی اڈے پر، اسی طرح بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈے پر۔ اس دوران اب ایران کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے۔ ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالفقار کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے مزید ایران پر حملہ کیا اور ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، تو جوابی حملے میں ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل نے بھی جواب دیا ہے۔ اسرائیل کا بیان سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر اسرائیل پوری طاقت سے جواب دے گا، اور اس سے پہلے بھی اسرائیل کا ایک بیان سامنے آ چکا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی حکومت دوبارہ جنگ کو جوائن کرنے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے صرف اوکے کہے جانے کا انتظار ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کی حکومت نے دوبارہ پروپوزل بھیج دیا ہے امریکہ کو، اور کہا ہے کہ آپ اکیلے کیوں ایران پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایران پر حملہ کرنے دیجئے، ہم بھی اپنے فائٹر پلین کے ذریعے ایران پر بموں کی برسات کرنا چاہتے ہیں، اور صرف ٹرمپ کو اوکے کہنا ہے، اسی کا اسرائیل کو جواب ہے، اور اسرائیل اس جنگ میں شریک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل کئی مرتبہ کہہ چکا ہے۔ ایسے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے سے اسرائیل خوش نہیں ہے۔ اسرائیل یہی چاہتا ہے یہ معاہدہ ختم ہو جائے، اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے معاہدہ ایگریمنٹ اوور ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا ایک بھی ایجنڈا ایران میں پورا نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت سے ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی، یا عوام اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کو لے لے گی، پاسداران انقلاب کمزور ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ایران کو متحد نہیں کر سکے تھے آیت اللہ علی خامنئی، اپنی شہادت کے بعد زیادہ انہوں نے ایران کو متحد کر دیا۔ ایران کی ٹوٹل آبادی 9 کروڑ ہے، اور ایران کی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ میں 4 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ایرانیوں نے شرکت کی، تو آدھی آبادی ایک طرح سے نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایرانی عوام متحد ہے، یونائٹ ہے، اور وہ اسلامی
جمہوریہ ایران کے نظام سے خوش ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اب معاملہ پھنس چکا ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو لے کر۔ اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ یہ ہے کہ خواہ وہ امریکہ ہو، فرانس ہو، دنیا بھر کے ممالک ہو یا وہ عرب ممالک ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز آزاد رہنا چاہیے، کسی کا اس پر کنٹرول نہیں رہنا چاہیے۔ وہ انٹرنیشنل واٹر کا حصہ ہے، وہ عالمی سمندری گزرگاہ ہے، تو کوئی ایک ملک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز عالمی گزرگاہ نہیں ہے، انٹرنیشنل روٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایران کا علاقہ پڑتا ہے، اس لیے ایران اس کو کنٹرول کرے گا۔ کوئی بھی شپ اور جہاز ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے نہیں گزر پائے گا، اور اگر ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی جہاز گزرے گا تو اس کو روکا جائے گا، اس پر حملہ کیا جائے گا۔ اب پچھلے دنوں یہی ہوا۔ اب اگر ایران اپنی شرط نافذ کر دے اور دنیا ایران کے مطالبے کو تسلیم کر لے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایران کا واٹر مانا جائے گا، اس کا علاقہ مانا جائے گا، اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ایران کو ٹیکس دینا ہوگا یا ایران سے پرمیشن لینی ہوگی، یا نہیں تو پھر ایران حملہ کر دے گا، تو پوری دنیا اس کرائسس کا شکار ہو جائے گی۔ عرب دیشوں کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، امریکہ کا بھی نقصان ہوگا، اور کوئی یہ نہیں چاہے گا۔ اب یہاں پر ایران ایک غلطی کر رہا ہے، اور غلطی یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا دو ایریا ہے۔ ایک علاقہ اس کا وہ ہے جو ایران کی سرحد سے یا ایران کے بارڈر سے لگا ہوا ہے، دوسرا وہ ہے جو عمان کے بارڈر سے جڑا ہوا ہے۔ اب جب بات آئے گی اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی، تو اکیلے ایران اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی ایران اکیلے اس پر ٹیکس لگا سکتا ہے، بلکہ عمان کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور عمان کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا ہم کنٹرول نہیں چاہتے ہیں، وہاں ہم ٹیکس نہیں لگانا چاہتے ہیں، وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو کنٹرول کرنا ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے، اور اکیلے ایران یہ کر نہیں سکتا ہے۔ دوسری تاریخی سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ابنائے ہرمز شروع سے عالمی تجارتی گزرگاہ رہا ہے، عالمی مرکز رہا ہے، اور دنیا کے دسیوں ممالک کا اس سے رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو آئل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے، تو تقریباً 20% اسی راستے سے پوری دنیا میں تیل اور گیس پہنچتا ہے، تو یہ 5واں سب سے بڑا ایریا ہے، اور اس کو اگر ایران کنٹرول کرے گا تو صرف امریکہ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ چین کو بھی، ہندوستان کو بھی، عرب کے تمام دیشوں کو، اور پوری دنیا کو۔ اس لیے دنیا کا کوئی دیش نہیں چاہے گا کہ ایران اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرے، یا ایران فیصلہ کرے کس کو وہاں سے جانا ہے اور کس کو وہاں سے نہیں جانا ہے، کیونکہ شروع سے اسٹیٹ آف ہرمز انٹرنیشنل گزرگاہ ہے، اور یہی دنیا بھر کے ممالک چاہتے ہیں۔ اب فرانس نے، جرمنی نے، انگلینڈ نے اور دوسرے ملکوں نے بھی یہاں پر ایران کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور اس معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران غلط ہے، اور جو ایک سمجھوتا ہو گیا، پیس ایگریمنٹ ہو گیا، ایران کی غلطی کی وجہ سے دوبارہ وہ ایگریمنٹ اور معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے امریکہ پر دباؤ بنایا گیا، ٹرمپ کو سمجھایا گیا، اور ایک معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ میں ایران کی تقریباً تمام شرطوں کو مان لیا گیا۔ ایران کو ہرجانہ بھی مل رہا تھا، ایران کا جو فیس اماؤنٹ ہے ایسٹ سے وہ بھی ریلیز کیا جا رہا تھا، ایران کی معیشت بہتر ہو رہی تھی، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی جاری رہتا۔ لیکن اسٹیٹ آف ہرمز کے معاملے پر ایران نے دوبارہ جنگ کو دعوت دے دی ہے، اور اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو یقینی طور پر عرب ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، یقینی طور پر ایران بھی جواب دے گا، لیکن اسٹیٹ آف ہرمز کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا یہ جو کرائسس ہے، اب وہ چند مہینوں کے بجائے سالوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت تو مارچ سے وہاں جنگ چل رہی ہے، لیکن دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو پھر جس طرح روس اور یوکرین کے درمیان پچھلے 5 سالوں سے جنگ جاری ہے، وہی حال امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جنگ کا بھی ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا سعودی عرب کا، یونائٹڈ عرب امارات کا، قطر کا، بحرین کا، کویت کا، عراق کا، کیونکہ ان ملکوں پر ڈائریکٹ اثر پڑے گا۔ ان ممالک نے ابھی تک اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ سعودی عرب نے اور قطر نے خاص طور پر دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ قطر پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا ایران کا، سعودی عرب پر بھی حملہ ہوا، اس کے باوجود سعودی عرب نے اور قطر نے آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کی تقریب میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اپنا وفد بھیجا،
اور سعودی عرب کے تو نائب وزیر خارجہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے نم آنکھوں سے سلام کیا، خراج عقیدت پیش کیا، اور سعودی عرب نے ایک میسج دیا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی سعودی عرب نے اور خاص طور پر محمد بن سلمان نے امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے سے روکا تھا۔ عربین سی میں اور اسٹریٹ آف ہرمز میں، پرشین گلف میں امریکہ نے جو آپریشن شروع کیا تھا فریڈم پروجیکٹ، اس کو کرنے کی سعودی عرب نے اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن اب یہاں پر ایران جو اسٹریٹ آف ہرمز کا پورا کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے عرب دیشوں کی جب تک حمایت ملتی رہی ہے، وہ حمایت اور سپورٹ بھی شاید ایران کھو دے۔ اس سے پہلے بھی خود ایران میں آپس میں تنازع تھا، وواد تھا۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں چاہتے، وہ ڈائیلاگ اور ٹاک نہیں چاہتے، جبکہ ایران کے موجودہ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہلے والی پوزیشن میں رہے، ایران کا اس پر کنٹرول نہ رہے۔